جو بلیک بن ہوئے ان کو روشنی دے دی، اس لیے ہوا یورپ خواجہ تیرا دیوانہ، 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 اور شاد رہے تو ہر دم اور شاد کل تیرا، شاد بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الحمد لله منشئ الحكيم آدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفاتحين
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم فاغفر لناشديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو آخری اور کوئی تمنا نہیں بخدا کوئی تمنا نہیں بخدا ہے یہی آرزو آخری ہے قضا ٹھہر جا آنسوں کی جرت ہے بدل جائے گی جان آرام سے پھر نکل جائے گی آنسوں کی جرت ہے بدل جائے گی جان آرام سے پھر نکل جائے گی چھلے گر سرا حالت میرا چھلے گر سرا حالت میرا بیٹھ کر روبرو آخری ہے قضا ٹھہر جا میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے ان کے پر لپٹ جائیں گے میرے گھر میں وہ جس وقت آ جائیں گے ان کے دامن سے پرور لپٹ جائیں گے سامنے ان کے نینوں کو کروائیں گے سامنے ان کے نینوں کو کروائیں گے آنسوں سے وضو آخری ہے قضا ٹھہر جا ان سے کر لوں ذرا ایک حسین گفتگو آخری
آخری اور کوئی تمنا نہیں با خدا ہے یہی آرزو آخری آخری ہے قضا ٹھہر جا کوئی اوقات اوگن ہار دی جیوی ہم سرکار نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی پھر کیوں نہ ملے خیرات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین ہے عقیدہ
عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر سے لائی گئی پھر بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول تیرے انداز میں فرش کی وسعتیں تیری پرواز میں عرش کی رفعتیں تیری سانسوں میں ہے یا رسول اللہ تیری سانسوں خلد کی چاشنی تیری سانسوں میں ہے خلد کی چاشنی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول تیرا سکارواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی اے رسول اے سراپا نفیس انفسیں دو جہاں سرور دل برا دل بڑے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان عظیم ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان عظیم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول سبحان اللہ
منانا ہے دنیا کو بتانا ہے مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے مولا نے کہا جبریل کعبے پہ لگا جھنڈے کعبے پہ لگا جھنڈے سرکار کی آمد ہے دنیا کو سجانا ہے دنیا کو سجانا ہے بے شک میرے آقا کے احسان ہے منگتوں پر بے شک میرے آقا کے احسان ہے منگتوں پر احسان ہے منگتوں پر مومن ہے وہی جس نے میلاد بنانا ہے مومن ہے وہی جس نے میلاد بنانا ہے میلاد منانا ہے سرکار نے آمد ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق عمر دونوں ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق عمر دونوں صدیق عمر دونوں کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا ساتھ لحد میں بھی صدیق عمر دونوں صدیق عمر دونوں مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے
سرکار نے آنا قبلہ عالم حضور خواجہ خواجگاں خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب والی شادپور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں نے پیار اور محبت نال جنہاں نے صدقے نال اللہ سا کی نسبت نقش بندی مجددی اسلمی ارشدی عطا فرمائی ہے انہاں نے محبت انہاں نے یاد 40-45 سال آپ نے انگلستان چلائیں جم قائم کرنے واسطے یہ ماحول قائم کرنے واسطے جتھے فاشی ماحول ہے کثرت گوریا نہیں ہے غیرہ نہیں ہے مگر الحمدللہ جڑے بھی تھوڑے جے وقت واسطے آپ کی مجلس اس ماحول بیٹھے انہاں کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاننے توفیق اللہ بخشی ہے الحمدللہ اگر تساں دوست بزرگ حضرات کی موقع ملے تو تسی اچھی تکو آپ نے کتنا اعلیٰ اور عرفہ کم کیتا ہے اس محبت نال اس یاد نال آپ کی بارگاہ چند شعر پیش کر سا مدانی سارے دوست محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صدار میں مولا دوارا خواجہ اسلم دا صدا صدار میں مولا دوارا خواجہ اسلم دا سانو کل جانا وچ سارا خواجہ اسلم دا جنوں تکیا انہوں اپنے ہی رنگ وچ رنگ دتا خواجہ جنوں تکیا انہوں اپنے ہی رنگ وچ رنگ دتا خواجہ تھے ہر جگہ وجدا نعرہ خواجہ اسلم دا ہر جگہ وجدا نعرہ خواجہ اسلم دا سانو کل جانا وچ سہارا خواجہ اسلم دا جڑے آئے نے محفل وچ دیوانے مستانے جڑے آئے نے محفل وچ دیوانے مستانے ناتے رنگ جو چڑھیا سارا خواجہ اسلم دا ناتے رنگ جو چڑھیا سارا خواجہ اسلم دا فیضان صدیقی ہے فیضان نوابی ہے فیضان صدیقی ہے فیضان نوابی ہے نظر دا فیض ونڈدا ہے سارا خواجہ اسلم دا نظر دا فیض ونڈدا ہے سارا خواجہ اسلم دا سانو کل جانا وچ سہارا خواجہ اسلم دا جڑے آئے نے محفل وچ دیوانے مستانے جڑا تکدا میرے مرشد نو دے کہندا اے
وچ سہارا حاجہ اسلم دا نظر خادم تے کیتی ہے جدوں دی حاجہ اسلم نے نظر خادم تے کیتی ہے جدوں دی حاجہ رشد نے ادوں دا کھانے آیا رو بندارا حاجہ اسلم دا ادوں دا کھانے آیا رو بندارا حاجہ اسلم دا ادوں دا کھانے آیا رو بندارا حاجہ اسلم دا سانو کل جہانا وچ سہارا سہارا حاجہ اسلم دا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا حبیب رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے محترم دوستوں ساتھیوں، ساری حمد و ثنا، ساری صفت و ثنا صرف اور صرف ایک اللہ واحد کے لائق ہیں، وہ سارے جہانوں کا پاک پروردگار ہے. درود و سلام میرے اور آپ کے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور کی آل پاک، سرکار کے اصحابہ پاک، حضور کی ازواج محترات، پیارے آقا کی تمام اہل بیت پر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ان محبوبوں پر، اللہ رب العزت پیارے آقا کے ان غلاموں پر اپنی رحمتوں کا یوم محشر تک خصوصی نزول فرمائے، کہ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ کی اتباع کو اس محبت اور ادب سے پکڑا ہے، اپنایا ہے، کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کریم نے انہیں مینار نور کر دیا، انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مشر راہ بنا دیا. اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ یہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ و نسل کا ہے. یہ جس نے بھی اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ کی اتباع کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے طور پر، یعنی دل و جان سے پکڑا، اس پہ اپنے آپ کو ڈالا، خداوند قدوس نے ان کے ناموں کو اس طرح روشن کیا ہے عالم دنیا میں کہ عرشوں پہ اور فرشوں میں ان کے نام کی دھوم پڑی ہوئی. یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. جن لوگوں نے خداوند قدوس کے اس حکم کو دل و جان سے اپنایا ہے، اللہ جانتا ہے، میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ مر کر بھی مرے نہیں، جو مرنے سے پہلے مر گئے ہیں
جنہوں نے موتو قبل انتا موتو کو پکڑا ہے وہ مر کر بھی مرے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں اور وہ مر کر بھی زندہ ہیں۔ جنہوں نے اپنے نفس کو لگام دے دی ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو پکڑا ہے کہ چشم بندو گوش بندو لب بند، آنکھوں کو بند کر، زبان کو بند کر، کانوں کو بند کر، آنکھوں سے بے حیائی کو نہ دیکھ، زبان سے بے حیائی کو نہ بول اور کانوں سے بے حیائی نہ سن۔ تو فرمایا پھر کیا کر؟ پھر ذکر خدا کر، پھر اس کا ذکر کر جو باقی رہنے والا ہے۔ سب مٹ جائیں گے مگر اس کا نام باقی رہے گا۔ پہلے بھی وہ باقی تھا، آج بھی باقی ہے، کل جب میں اور آپ نہیں رہیں گے پھر بھی وہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے صلحاء جتنے گزرے ہیں انہوں نے یہی درس محبت دیا ہے میرے دوستو، اگر تجھے زندہ رہنا ہے پھر اس زندے کا ذکر کر، اس کا ذکر کر جسے موت نہیں، اس کا ذکر کر کہ جس کو ہمیشہ حیات ہے، ہمیشہ وہ باقی ہے، باقی تھا، باقی رہے گا، وہ سب کچھ مٹ جائے گا مگر وہ باقی رہے گا۔ جنہوں نے اس نور کو اپنے سینے میں، اپنے رگ و ریشے میں ڈال لیا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ پیارا لگتا ہے، کیونکہ غلام رسول جب بن جائے یہ ساری چیزیں آقا کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں ہی آتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم سیکھے، ایک علم ظاہر سیکھا ہے، شریعت کا علم سیکھا ہے، ایک علم باطن سیکھا ہے۔ فرمایا ظاہر تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جو سناتے تھے، آقا کی محبتوں کا درس دیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں دوسرا وہ علم ہے جو تمہیں سناؤں تو تم چھریاں لے کر میرا گلا کاٹنے دوڑ پڑو گے۔ دوسرا وہ علم ہے من لدن کا، وہ علم ہے جو اگر میں تمہیں پیش کروں تو تم میری جان کے در پہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہر ایک کو وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو وہ مرنے سے پہلے مر جانے کا عہد کرے، جو اپنے آپ کو اس جم میں ڈالے، اس پریکٹس میں ڈالے، تبھی اسے محسوس ہو سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے کہ وہ نوری علم کون سا ہے۔ جنہوں نے اس کو اپنایا ہے، خداوند قدوس نے انہیں ایسا زندہ کیا ہے جو دنیا میں رہے، تو اللہ نے اپنی مخلوق سے ان کی اطاعت ایسے کرائی ہے، تابعداری ایسے کرائی ہے، بندے تو بندے رہے، حجر و شجر بھی انہیں سلام کہتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے۔ وہ چیزیں جو شریر چیزیں ہیں، جو انسان کو نقصان دینے والی ہیں، وہ ان کی غلام ہو گئیں، وہ ان کی تابعداری انہوں نے قبول کر لی۔ میرے دوستو ساتھیو، سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اور خدا کے مقبولوں میں سے ایک مقبول بارگاہ الہی ہے، جو اپنے شیخ کا جب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ پھر اللہ نے 2 جہانوں کی سلطنت اسے عطا کر دی۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ شہزادہ تھا، یعنی دنیا کا ایک امیر ترین آدمی تھا، اور مال و متاع کے لحاظ سے اتنا امیر تھا کہ ہر روز جب وہ باہر نکلتے تھے تو نیا لباس، نیا گھوڑا، نئی ٹربن، آگے جو دوڑنے والے تھے ہر روز نئے بندے ہوتے تھے، کر و فر، ڈھول بھاجے، جو کچھ انہوں نے اس وقت کے مطابق ان کے پاس وہ آسائش و زیباش کا سامان تھا۔ مگر اللہ کریم جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو وہ بے نیاز ہے۔ جلال الدین رومی نے فرمایا ہے ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا وہ نشی ند در حضور اولیاء۔ جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے محبوب بندوں کے
قریب کر دیتے ہیں. چون شبی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا. جو اللہ کے بندوں سے دور ہو گیا حقیقت میں اللہ کی بارگاہ سے وہ دور ہو گیا. جو ان کے قرب میں چلا گیا حقیقت میں وہ اللہ کے قرب میں پہنچ گیا, رسول اللہ کے قریب ہو گیا. تو سہیل اپنی کر و فر کے ساتھ اپنے قافلہ عیش و عشرت کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. قریب ایک مسجد تھی. باہر مسجد سے جب قریب سے گزرنے لگے تو اپنی وہ اس مدوشی میں اپنی اس وہم و خیال میں گزر رہے تھے, گھوڑے پہ بیٹھے. تو مسجد میں ایک صاحب دل مسجد میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. ایک درد دل والا جس کا سینہ خدا کی محبت کا آبگینہ تھا, حضور کی محبت کا مدینہ تھا. ہر وقت اس میں ذات کی وہ مشین چل رہی تھی کہ لوں لوں ان کا ذکر خدا میں رہتا تھا. آپ اس مستی کی حالت میں ہو کی ضرب میں لگے ہوئے تھے, چہل قدمی میں مصروف تھے کہ ادھر سے سہیل گھوڑے پہ گزرے. تو اس مستی کی حالت میں آپ جو آنکھ اٹھا کے سہیل کو دیکھا, ایک ہی نظر پڑنے کی دیر تھی کہ سہیل گھوڑے سے اتر کے نیچے آ گئی. عیش و عشرت کی ہوش نہ رہی. آپ کی نظر نور نے ایسا کھینچا کہ انہیں گھوڑے سے اتار کر مسجد میں لے آئے. بس وہ دن اور پھر وہ دن ایسے بھی آئے. شیخ سے محبت کا یہ عالم ہوا کہ سب کچھ چھوڑ دیا. جتنا سامان عیش و عشرت والا تھا سارا اللہ اور رسول کی محبت میں اس کو تقسیم کر دیا, خیرات کر دیا. وہی کپڑے پہن لیے جو بابے نے پہنے ہوئے تھے, جو خواجہ زینون مصری نے پہنے ہوئے تھے. شیخ کریم حضور خواجہ زینون مصری تھے جو مسجد میں ذکر اللہ میں مشغول تھے. ساتھیوں, جب عروج پہ وہ نشہ چڑھا, فنائیت ہوئی, اتنی فنائیت ہوئی کہ پھر یہ حال ہوا کہ ظاہری آپ کا جو مسکن تھا وہ دور تھا, ظاہری ڈسٹنس زیادہ تھا. تو ایک دن ایک آدمی حضور خواجہ زینون مصری کی مجلس میں گیا تو دیکھا کہ آپ نے اپنی بائیں ٹانگ کو لپیٹا ہوا تھا, پٹیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. تو کسی نے آپ سے پوچھا, بابا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے بس کچھ ظاہری کوئی تکلیف ہے, باندھا ہوا ہے, درد ہے مجھے. تو آپ کی زیارت کر کے وہ چل پڑا جہاں سے اسے جدھر جانا تھا. اس جگہ پہنچا جہاں سہیل بن عبداللہ تستری تھے. جب ان کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے بھی بائیں ٹانگ باندھی ہوئی تھی. حیران ہوا, اتنے دور ڈسٹنس زینون مصری کو دیکھا ہے بائیں ٹانگ باندھے ہوئے, آج ادھر آیا ہوں تو سہیل نے بھی بائیں ٹانگ باندھی ہوئی ہے. عرض کی بابا جی کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں بائیں ٹانگ کو کچھ تکلیف ہے اس لیے باندھا ہوا ہے. تو اس نے کہا میں فلاں جگہ گیا تھا تو وہاں آپ کو پایا, یعنی خواجہ زینون مصری کو پایا, اپنے وقت کے ایک کاملین و عارفین میں سے صدیقوں میں سے ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے یہی بائیں ٹانگ باندھی ہوئی تھی, آپ نے بھی وہی باندھی ہوئی ہے. فرمایا بس درد ایک ہی ہے, ایک ہی درد ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر ہے. یہی وہ محبت فنائیت ہے. جب اس حال پہ ساتھی پہنچتا ہے تو پھر جو وار چلتی ہے انٹرنل وہ ایک ہی ہوتی ہے, کرم ایک ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کتنے بھی دور بیٹھیں مگر وہ رحمت ایک ہی چلتی رہتی ہے. یعنی جس طرح ظاہری بوسٹر آسمان پہ لگا ہوا ہے اور کنیکشن جن جن کا نیچے دنیا میں ہے, جب اس کنیکشن والی چیز کو آن کرتے ہیں جب بوسٹر اپنا پروگرام دینا شروع کر دیتا ہے, اپنا پروگرام اس ٹی وی میں یا اس سسٹم میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح زینون مصری کا فیضان اتنے دور بیٹھ کر بھی سہیل جو تھے وہ پا رہے تھے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جامع مسجد میں گیا
اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر دوسرے کی بات کر رہے ہیں، قریب لوگ ہیں یہ۔ فرماتے میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ فرنٹ صف پہ بیٹھے تھے، پہلی صف میں، جمعے کا دن تھا، قریب تھا کہ علامہ صاحب قبلہ مفتی صاحب یعنی خطبہ شروع کریں، جمعے کا خطبہ شروع کریں۔ اس سے پہلے ساتھ میں جو آدمی ایک نوجوان بیٹھا تھا وہ بار بار پاسے کروٹیں بدل رہا تھا، بے چینی میں تھا۔ تو ساتھ ہی پھر آگے لکھتے ہیں ساتھ ہی ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، خود کو نفی کر کے ایک رنگ میں بات کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، بڑا حسین تھا، بڑا شکل والا تھا، اپنا ہی کہہ رہے ہیں مگر بات کو پردے میں کہہ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کروٹیں بدلنے والے نوجوان کی اس بے چینی کو جب دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، پوچھا میرے بھائی کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہوا ہے؟ اب وقت جمعہ قریب ہے تو یہ کون سی کیا پریشانی ہے کہ تو کروٹیں بدل، کبھی سیدھا ہو رہا ہے، کبھی پیٹ کو پکڑ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ کہا کہ مجھے حاجت ہے، رفع حاجت کی تکلیف ہے، اب پریشان ہوں کہ اگر مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو جب تک میں مسجد میں دوبارہ داخل ہوتا جمعہ نکل جائے گا، نماز نکل جائے گی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کوئی تھوڑا سا مجھے سکون ہو جائے تو میں جماعت جو فرض ہے اسے ادا کر لوں، پھر باہر جا کر رفع حاجت سے فارغ ہو جاؤں، مگر پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یعنی وہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو خوب رو نوجوان بیٹھا تھا نا ساتھ، اس نے کہا ارے اتنی ساری بات ہے اور تم اتنے پریشان ہو۔ تو بڑے غور سے دیکھنے لگا، یہ اتنی ساری بات ہے، میری جان پہ بنی ہوئی ہے اور تم سمجھتی ہو یہ چھوٹی سی بات ہے۔ فرنٹ سیکشن میں ہوں، اب مجھے فکر اتنی ہے کہ اگر میں جلدی میں اٹھا بھی باہر نکلنے کی اگر کوشش بھی کی نا، شاید یہ نہ ہو کہ میں مسجد میں ہی میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، یعنی میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اتنا پریشر ہے۔ تو اب میں اٹھوں اگر تو چلنے میں دقت ہوگی کیونکہ پریشر زیادہ ہے، تو اس وجہ سے میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب اتنا غم ہے مجھے، میں نہ اٹھ سکتا ہوں نہ باہر جا سکتا ہوں، ادھر جمعے کا فکر ہے۔ فرمایا فکر نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں وہ نوجوان جو تھا نا ساتھ بیٹھا ہوا، اس نے کہا ارے اتنی فکر کرتے ہو؟ اس نے اپنی چادر اپنے سے اتاری، فرمایا اس طرح کرو میں تم پہ کر دیتا ہوں، جلدی سے فارغ ہو جاؤ۔ میں کہا یہ مسجد ہے، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا چادر تو اوڑھنے دو نا، چادر اوڑھنے دو تو تم اپنا کام جلدی جلدی کر لو۔ وہ کہنے لگے، میں نے کہا عجیب سی یہ باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بابا کوئی نوجوان پڑا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا یار تکلیف تجھے ہے، میں تیری تکلیف کے لیے چاہتا ہوں تیری تکلیف دور ہو جائے، تو چھوڑ باتیں نہ بنا، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ اٹھے اپنی چادر اتار کر اس کے اوپر کر دی۔ جو ہی انہوں نے چادر میرے اوپر کی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک باغ میں، ایک حسین باغ ہے اور اتنا بڑا محل ہے باہر ساتھ اس کے۔ تو مجھے آواز آتی ہے جلدی کرو، ادھر دیکھو بیت الخلاء ہے، ساتھ ہی بیت الخلاء ہے، اس میں جلدی جاؤ۔ کیا دیکھتا ہوں لوٹا پانی سے بھرا ہوا پڑا ہے اور بیت الخلاء میں جاتا ہوں، جلدی جلدی میں فارغ ہوتا ہوں۔ تو پھر آواز آتی ہے جلدی کرو خطبہ ہونے والا ہے، تو میں فوراً ہی گشتری اپنی جو لگائی ہوئی تھی وہ اتارتا ہوں اور تازہ وضو جلدی جلدی بناتا ہوں۔ آواز آتی ہے وضو بنا لیا ہے، تو میں کہتا ہوں کر لیا ہے۔ تو کہتے تیار ہو، میں کہتا تیار ہوں۔ چادر کھینچی تھی، میں مسجد میں ہی تھا۔ جب چادر کھینچی مجھ سے اتاری تو میں مسجد میں ہی تھا۔ تو میں شاکڈ ہوا، میرے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مسکرا کے مجھے کہنے لگے یقین نہیں آ رہا یہ کیا ہوا، دیکھ تو سی اپنی ریش کو، یعنی اپنی داڑھی کو دیکھ، گیلی نہیں ہے، ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے۔ اپنے بازو کو دیکھ، تیری کونیاں ساری گلی ہیں۔ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ تو میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو وہ فرمایا اپنے پیٹ کو ہاتھ لگا، کچھ سکون آ گیا ہے؟
یعنی عرفہ حاجت سے تو فارغ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں سارا کچھ بھی ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں ابھی بھی تجھے یقین نہیں آیا؟ سوچ وہ انگشتری جو تو نے لگائی تھی اتاری تھی وضو کے وقت تو وہ تو تجھے جلدی میں یاد نہیں رہی، ادھر ہی تو رہ گئی. تو چلو جمعہ پڑھ لو، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر چلو چلتے ہیں ادھر جدھر تو گیا تھا. تو میرے دوستو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز ہوئی تو ساری نماز میں اسی مخمسے میں رہا. میرے مولا یہ کیا بات ہے، یہ کیا راز ہے. خیر نماز میں بھی مجھ پہ رکت رہی، روتا رہا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو بڑی خوشانہ حالی میں مجھے وہ کہنے لگے کہ کیا خیال ہے لے چلو تجھے، کیونکہ تیری انگشتری بھی تو ادھر ہی پڑی ہوئی. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب پھر لے چلیں گے جی. تو مسجد کے دروازے کے قریب گئے نا جب، تو فرمایا میرے قریب ہو، میرے قریب ہو. قریب کیا تو ساتھ سے میں باہر نکلے تو فرمایا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ. پاؤں رکھا نا، دایاں ہاتھ آپ نے سینے پہ رکھا. جو ہی ہاتھ رکھنے کی دیر دی پھر ہم اسی جگہ، پھر اسی محل میں پہنچ گئے. آن کی آن میں ادھر پہنچے تو مجھ پہ عجیب ایک رقت طاری نہیں آیا، یار ادھر دیکھ وہ تیری انگشتری فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، جا اٹھا اسے. تو میں نے اٹھایا اس انگشتری کو تو مجھ پہ اتنی رقت ہو گئی کہ مجھ سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا. تو میں رونے لگا، میری آنکھوں سے آنسو کا ایک دریا بہنے لگا. اللہ کریم یہ کیا راز ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو فرماتے ہیں جب میں رونے لگا تو میرے قریب آئے، فرمانے رو نہیں، کیوں روتے ہیں؟ تو میں روتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں اے خوبرو نوجوان، اللہ تیرے درجات کو بلند کرے. صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں یہ راز کس طرح پایا ہے تم، یہ مقام کس طرح پایا ہے. آپ نے مجھے روتے دیکھ کر اب میں دونوں انگوٹھے جو تھے نا میری آنکھوں پہ رکھے تو میرے آنسو پوچھنے لگے. آنسو پوچھتے مجھے کہتے ہیں سہیل جو اللہ ان کا ہو جاتا ہے، جو اس کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب پورا انہوں نے ہاتھ پھیر کے چھوڑا، اتنا کہا جو اس کے ہو جاتے ہیں رب ان کا ہو جاتا ہے. جب میں نے آنکھیں کھولی تو نہ وہ محل تھا، نہ وہ بزرگ تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی. میں اکیلا ہی کھڑا تھا مسجد کے باہر. تو میرے دوستوں ساتھیوں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس زندگی کا نشہ تو لینا چاہتا ہے، اس کرم کو تو پانا چاہتا ہے، پھر کسی اللہ کے بندے کا ہاتھ پکڑ، پھر اس کا ہاتھ پکڑ جسے اللہ نے اس کرم سے، اس رحمت سے نوازا ہے، اس نعمت سے نوازا ہے. پھر اس کا ہو جا جس طرح ہونے کا حق ہے. حقیقت میں تو ظاہری تو اس کا ہوگا اور حقیقت میں تو اللہ اور رسول کا ہوگا. کیونکہ کوئی بھی خدا کا جو مقبول ہے، محبوب ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی بھی اپنی محبت کا درس نہیں دیتا. حقیقت میں مرشد وہی ہوتا ہے جو رشد کی طرف لے جائے، ہدایت کی طرف لے جائے. اس کے چہرے مورے کو سر سے لے کر آقا کریم کی سنتوں میں ایسا ڈبوئے کہ سر سے پاؤں تک اسے مصطفیٰ کریم کی شکل کا نمونہ بنا دے، اور اس کے باطن کو ذکر اللہ کے نور سے روشن اور مجلہ کر دے، اور اس کی جتنی انٹرنل اس کی ایگوز ہیں، اس کی جو ڈزیز ہیں، انہیں پہلے پیوریفائی کرے اپنی نگاہوں کا سیک دے کر. اسی لیے میرے قبلہ عالم حضور فرمایا کرتے تھے ہاں تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. زیادہ اور کوئی ضرورت نہیں، آیا کر تو مجھے دیکھا کر میں تجھے دیکھا کروں. اس دیکھنے میں ہی سارا کام ہے. فرمایا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ سے نوافل بھی زیادہ نہیں پڑھی، آپ نے زیادہ بھی عبادات نہیں کی. اللہ کریم نے آپ کے دل میں جو چیز خاص رکھی تھی وہ غار ثور میں
جو کچھ آپ نے آقا کو دیکھا ہے، آقا نے آپ کو دیکھا ہے، وہ 1,24,000 صحابہ ایک طرف اور سیدنا ابو بکر کی وہ رات ایک طرف. سبحان اللہ. وہ رات ایسی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس پوری زندگی روتے رہے اس رات کو پانے کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے آپ سے گزارشات کرتے رہے، یا امیر المومنین سب کچھ لے لے، میری زندگی کی ساریاں نیکیاں لے لیں، وہ رات مجھے دے دیں. فرمایا اے میرے بھائی، پیار میں بپار نہیں ہوتا، پیار میں بپار نہیں ہوتا. حالانکہ آپ دوسری طرف علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل میرے عمر کی تعریف بیان کر. سنا ہے نا آپ نے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ میرے عمر کی، اے جبرائیل میرے عمر کی تعریف بیان کرو. عرض کی یا رسول اللہ، سیدنا عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے. سیدنا عمر فاروق اعظم کی تعریف بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے. تو جس عمر کی تعریف بیان کرنے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، وہ عمر بھیک مانگ رہا ہے سیدنا ابو بکر سے، وہ رات دے دے مجھے یا امیر المومنین، ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، سبحان اللہ. سب کچھ لے لے، ایک رات دے دے. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آخر میں اللہ کے حضور جب تہجد پڑھتے تھے تو آیا، یعنی گریہ زاری کرتے تھے، روتے تھے، اے مالک و ملک، اگر تو مجھے عمر نہ بناتا، مجھے صدیق کے سینے کا ایک بال بنا دیتا، مجھے عمر نہ کرتا، تو خطاب کا بیٹا نہ بناتا، مجھے ابو بکر کے سینے کا ایک بال کر دیتا. جو وہ نشہ، جو وہ راز صدیق نے پایا ہے غار ثور میں بھی وہ نور دیکھ لیتا، میں بھی وہ نشہ پا دیتا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ان محبوبوں کی، خدا کے مقبولوں کی اتباع کو، محبت کو اللہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نہ کسی خدا کے مقبول کے ساتھ وابستگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مرشد ایسا تلاش کرنا چاہیے کہ جو آخری وقت میں جب سارے ساتھ چھوڑتے ہیں، عزیز و قارب ڈیتھ بیڈ کے قریب سارے ہوتے ہیں، کرب و جوار میں بیٹھتے ہیں، کوئی یاسین پڑھتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی کچھ پڑھتا ہے، تو میرے قبلہ اعظم حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرے مرشد کریم حضور خواجہ خواجگان زری سر وقت سلطان الاولیاء خواجہ نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹے مرشد کا یہ کام نہیں کہ بیٹی بیٹا نہیں ہوتا ہو جائے، مقدمہ لگا ہوا تھا جیت جائے، بزنس نہیں چل رہی تو بزنس چل جائے تو وہ بڑا پیر کام لیا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم پیر کا یہ کام نہیں ہے. پیر کا کام ہے مرید جب ہاتھ دے تب مرید کا کام ہے ہاتھ دینے کے بعد پیر کو دیکھے، اور پیر کا کام ہے مرید کو دیکھے. یعنی وہ جس میں وہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے اور دیکھنے والی نظر لے، اس کی آنکھوں کا حیا لے، اس کی آنکھوں کی ہیٹ کو لے. جب وہ ہیٹ لے گا تو پھر وہ سر سے پاؤں تک آقا کا غلام بن جائے گا. تو اندر جو سویا ہوا ہے نا، وہ جو سوئی ہوئی چنگاری ہے، وہ پھر اس کو جلا مل جائے گی. تو فرماتے تھے تربیت ایسی دے، لا الہ الا اللہ کی کثرت ایسی اسے سکھائے کہ جب وقت آئے سارے قرب میں بیٹھے ہوں مدد نہ کر پائیں، اس وقت مرشد کا کام ہے رسول اللہ کو لے کر تیرے سامنے آئے، پیارے آقا کی ذات کو لے کر تیرے سامنے آئے. جو ہی تیری نظر آقا کے نوری چہرے پہ پڑے، تیری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، تو فرمایا یہی مرشد کا اصل کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے. اگر یہ نہیں کر پایا تو فرمایا پھر وہ غلط فہمی میں ہے. کام تو اصل یہی ہے کہ اس کی آخرت کی منازل کو آسان کر دے، آقا کی بارگاہ کا اسے قرب دلا دے. اور دوستو اس لیے فرمایا کرتے تھے، پچھلے سال میں بھی شعر میں نے پڑھے تھے
قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا، قبر میں فرشتوں سے مصطفیٰ نے فرمایا، جاؤ ان کو سونے دو، جاؤ اس کو سونے دو، یہ غلام میرا ہے۔ فرماتے تھے تیرا کام ہے جب ہاتھ دے تو سمسیر ہو کے ہاتھ دے، دنیا کی ڈیمانڈ کے لیے ہاتھ نہ دے۔ اس لیے رسول اللہ کا وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جس صحابی نے ایک مکان بنایا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں۔ صحابہ کو ساتھ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس کے گھر گئے، دعوت کو قبول کیا۔ تو جب حضور پہنچے تو اس نے نیا گھر بنایا تھا، تو مکان کے دیوار میں اس نے ایک روشن دان رکھا تھا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابی یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ عرض کی فدا کا امی بابی، میرے ماں باپ قربان جائیں، یا رسول اللہ یہ تازہ ہوا کے لیے رکھا ہے، یہ تازہ ہوا کے لیے رکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی، کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار انما الاعمال بالنیت پر ہے، تیرے ارادے میں کیا ہے۔ اللہ تو چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ کالے چہرے والا ہے، یہ سرخ چہرے والا ہے، یہ سفید چہرے والا ہے، یہ کس نظر سے کس رنگ و نسل کا ہے، اسی کی ہے۔ کریشن ساری اسی کی بھی ہے، کالے بھی اسی کے ہیں، سرخ و سفید بھی اسی کے ہیں، سب اسی کے ہیں۔ وہی ہے سب کا خالق، اور کوئی خالق نہیں ہے۔ ساری مخلوق ہے، اکیلا وہ خالق ہے، اس کا کوئی سیکنڈ و ثانی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت چہروں کو نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں، ارادے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابی اگر تو یہ ارادہ کر لیتا کہ روشن دان اس لیے رکھتا کہ اس سے اذان کی آواز سنوں گا، اس سے اذان کی آواز سنوں گا، فرمایا جب تک یہ روشن دان رہتا تجھے ثواب بھی ملتا رہتا اور ہوا بھی آتی رہتی۔ بیعت کر رہی ہے کیونکہ اکثر لوگ دنیاوی کاموں کے لیے بیعت کرتے ہیں، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ فرمایا بیعت ان کاموں کا نام نہیں ہے، بیعت خوف خدا کا نام ہے، بیعت تقوی و پارسائی کا نام ہے، بیعت دل دینے کا نام ہے، بیعت دل دینے کا نام ہے۔ ہاتھ دیا ہے تو دل بھی دے دے، مرضی بھی دے دے۔ فرمایا پھر جو کچھ وہ کہے نا وہ کچھ مان جائے، جو کچھ شیخ کہے نا اسے مان جا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر شیخ ہوا تو نے مان لیا اس کے کام کو، اگر وہ دربار رسول میں نہ لے جائے تو پھر وہ شیخ نہیں، پھر وہ مرشد نہیں جو تجھے آقا کی بارگاہ میں نہ لے کے جائے، کیونکہ وہ تو اپنی اپنی نشستوں کے ذریعے، اپنی اپنی نسبتوں کے ذریعے سرکار تک پہنچتے ہیں، وہ اپنی اپنی نسبتوں کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے یورپ کے اس ظلمت قدے میں چراغ محبت جلایا ہے۔ اس ٹائم میں جس وقت علماء بھی جا کر اپنی ان صورتوں کو کھو بیٹھے تھے، اپنی حالتوں کو کھو بیٹھے تھے، تو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے تو آپ نے وہ چراغ محبت جلایا ہے۔ چراغ محبت کس نے جلایا؟ سویرے سویرے، بہت پہلے۔ اندھیرے میں منافع کس نے کمایا؟ سویرے سویرے، جب سنت رکھنا مشکل تھی اس وقت انہوں نے آقا کے پیار کا چراغ جلایا۔ آج وہ جو پبوں کی زینت ہے، جو کلبوں کی زینت ہے، جن کی راتیں عورتوں کی بہوں میں گزرتی تھی، اس مرد با خدا کی نسبت جب ملی تو اس نسبت والے نے انہیں پبوں سے نکال کر مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا، پبوں سے نکال کر رب والا بنا دیا۔ چیز بندہ آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں، یہ کوئی مبالغہ نہیں، اللہ مبالغے کو پسند نہیں کرتے، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کل ہمارے ساتھ جرمنی میں، ہمارے جرمنی کا یہ ایک نوجوان دوست آیا ہوا تھا ازبکستان سے، تو اس نے بڑی جرمنی میں ادھر اپنی زبان میں بھی اس نے اسپیچ کی جو جس میں موجود ہے وہ بھری ہوئی ہے، تو لوگ حیران رہ گئے کہ جرمن تو پہلے
جلدی مانتے نہیں. میں نے کہا منانے والا ہو تو کوئی دیر نہیں لگتی. تو الحمدللہ میرے دوستوں پوری داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی, یہی سفید ٹوپی لگائے, ہمارا لباس لگائے, اور اردو میں چلتا پھرتا ہے, سرکار کی سنت کا نمونہ بنا. تو کسی کاریگر کے آگے بندہ چڑھ جائے نا تو پھر وہ کرسی کی تعریف نہیں ہوتی, تو کاریگر کی تعریف ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا رب العزت کا شکر اور کرم کہ جس مالک نے مجھے اور آپ کو پھر 2 سال کے بعد, حافظ صاحب اشتیاق صاحب سال کے بعد, اللہ نے پھر ہمیں اس گھر میں, اسی مجلس میں, اسی کمرے میں اکٹھا کیا. اللہ اور رسول کے ذکر اور آقا کے پیار کی باتیں سننے سنانے کے لیے اکٹھا کیا. تو اللہ مجھے بھی اور اللہ آپ کو بھی اپنے نیک اور اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی نسبت عطا فرمائے, سنگت عطا فرمائے, جن کے پاس بیٹھ کر زندگی کے جو سانس رہ گئے ہیں انہیں اس طریقے سے سنوارنے کی توفیق دے کہ جب ہم اور آپ سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں, قبر کے اس اندھیری کوٹھی میں پہنچیں تو دیدار محبوب ہوگا, دیدار یار ہوگا. من ربوں کا جب سوال ہو تو ہم یہ کہہ سکیں کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, ان سے پوچھ لو جن کا میں ہوں. اگر میں کہہ دوں ربی اللہ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, رب اگر کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو پھر بڑی بات ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے. جو کچھ بندہ ناچیز ہیں عرض کیا ہے, پیش کیا ہے, اس کے کہنے سننے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, اللہ اپنے محبوب کریم کے صدقے, میرے شیخ کریم کے صدقے اللہ مجھے معاف فرمائے اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, جو آپ نے سنا ہے اللہ آپ کو بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سارے سلام کی بات بات کر آقا کریم رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات کر شریعت التوبہ محبتاً پیش کر دیا میرے اللہ کو فرما. حضور کریم بن انبیاء صلی اللہ صالحین سرکار علیہ السلام رسمتا پوری والدینہ کی بارگاہ پیش کر دیا فرما. یا اللہ پیارے آقا نے تمام صحابہ پاک حضرت اور ازواج محترم پیارے آقا کی قرآن کی عطا پیش کر دیا. خصوص محترم المومنین اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محترم المومنین اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام حسنین کریمین مقدس بارگاہ پیش کر گئی. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پیش کر گئی. افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین امام المتقین سیدنا مولانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمام صلاح صلی خاجگان کی پیش کرنے میرے بابا کو فرما. بالخصوص صلاح عالیہ نے خاجگان افضل البشر خدا کے میری شیخ کریم کا کوئی اللہ نے تمام پاکانی امور کو پیش کرنے کو فرما. بالخصوص یا رب العزت میرے والی نعمت حضور قبلہ عالم قطب عالم سخی سلطان شاہ کی بارگاہ پیش کرنے کو فرما. رب العزت خصوصاً بالخصوص اہل خانہ دے داد کے نام کے نتب جتنے بھی حباب تیرے حضور چلے گئے اور اس نور بری مجلس دے اندر جتنے دوست و حباب آئے بیٹھے, اللہ سارے دے خاندانہ دے جتنے چھوٹے بڑے ایمان دی حالت تیرے حضور چلے گئے, اللہ اور ساریاں پاکیزہ ارواح کی پیش کرنے قبول فرما. میرے اللہ اور سارے نے بخشش و مغفرت فرما, درجات کی بلند فرما, سارے نے قبر و شرنی منزلہ کی آسان فرما. یوم محشر تک تمام قبول پر اپنی رحمتانہ خصوصی اور بے انتہا نزول فرما. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کی اسا سارے کی رسول اللہ نے شفاعت نصیب فرما. اللہ شری وقت پوری مشکلات کی آسان فرما.
ظاہری باطنی بیماریاں تو شفا عطا فرما، پروردگار عالم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے خاص اور خصوصی رحمت فرما، اللہ رسول اللہ کی امت کی حسن اور کشادگی عطا فرما، حضور کی امت نو آپس کے اندر اتفاق و محبت نصیب فرما، عالم اسلام نہ بول بالا فرما، خصوصی طور پہ اللہ وطن عزیز کی سلامتی اور بقا عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس ملک کے اندر جتنے مسلمان آئے سارے کی دین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص اہل شہر نی حالت پر رحم فرما، اہل بستی نی حالت پر رحم فرما، جنہ جنہ گھراں چوں یہ دوست ساتھی آئے میرے اللہ نہ گھراں پر اپنی رحمتاں خصوصی نزول فرما، آنے والی بلا و وبات ہوں آفات و بلیات کو دکھاں دا غمہ کو اللہ نجات عطا فرما، تمام نے جان مال نے اندر رزق نے اندر صحت نے اندر کاروبار میں اندر میری مولا خیر و برکت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، مولا جو قرض دار ہے رہائی عطا فرما، اللہ کریم جو تنگ دست ہے اللہ اپنے محبوب کی رحمت نہ صدقہ انہیں رزق فراغ اور حلال عطا فرما، اللہ انہیں کی اچھے روزگار عطا فرما، اللہ اپنے محبوب کی رحمت خیر جتنے بھائی پریشان حال ہیں اللہ انہیں اچھا رزق عطا فرما، اچھا کاروبار عطا فرما، صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، اپنی یاد آقانہ پیار عطا فرما، نیک لوگوں نے ساتھ اللہ نیک لوگوں کی سنگت نیک لوگوں کی مولا نسبت عطا فرما، اے مولا کریم سارے نہ مل بینا اپنی بارگاہ قبول فرما، ایسیاں نور بھریاں مجلساں تمام ایمان آ جا کہ اپنے مساجد محلے کے اندر اپنے گھراں کے اندر سجانے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد ابن علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا بسم اللہ جی تیری روشن کندیلوں سے کیا گر گر اجالا ہے، تیری روشن کندیلوں سے گیا گر گر اجالا ہے، ہوا یا رب منور بھی جو سب دنیا سے کالا ہے، ہوا یا رب منور بھی جو سب دنیا سے کالا